سے جھگڑا، رشتے داروں سے جھگڑا، اور آپ نے تینوں نہ دیتا ہے جناب یہ دار میں سمجھ دلا مال کی گنتی کر کے جمع کر کے رکھ رہا ہے. وہ وہاں قلبی غنا نہیں ہے، قلبی غنا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ غنا کے بے تاج بادشاہ ہے. کیونکہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دروازے پہ سائن بن کے جب بھی گئے لفظ لا نہیں ہم نے کبھی سنایا. ہم نے کبھی فرمایا میرے پاس بہت پہاڑ جتنا بھی مال ہو تو 3 راتیں بھی نہیں گزریں گی. مجھ محمد کو یہ پسند نہیں ہے کہ مال کو رکھوں. میرا ذوق یہ ہے اگر میرے دل میں کسی کا کردہ ہے وہ تو رکھوں گا، مگر میں سارا اللہ کے نام کروں. استغلا یہ دولت قلبی استغلا. فاما الیتیم فلا تقہر. ہمارے ہاں بھی جملہ کہا جاتا ہے فلانا بندہ بھی دل دا بڑا غنی ہوے صحیح ہو جے گھر ہوے تے جیڑی فرمائش کر دو اس نہ ابھی یارہ دا یار ہوے صحیح جیب چھپا بیٹھے نہ نہیں ہے دل نہ ہوے پھر بکری گھر ہے دل کا غنی بھی. تو اصل یہ دل کا غنا ہے. بابا جدا کا عائرن فآغنا. ہم نے آپ کو بے و سمانے کے عالم میں مفلسی میں پایا اور آپ کو غنی والی ظاہری بھی غنا ہے اور قلب کی غرامت یہ ہے آسمان کے نیچے زمین پر اولاد آدم میں اتنا دل کا غنی اور کوئی ہے ہی نہیں جتنی سرکاری دعا. فاما الیتیم فلا تقہر. بس بہرحال اور غنی اتنا کیا آپ خود بھی غنی ہیں، آپ کی اولاد بھی غنی ہے، اہل بیت بھی غنی ہے اور امہات المومنین بھی غنی ہے. ام عائشہ ایک دفعہ ان کے پاس 1 لاکھ سے زائد درہم آئے اور صبح سے شام تک. شام کو مالی کہتی ہے کہ آج تو روزہ تھا تھوڑا گوشت منگا لیتے. پھر میں پہلے تھا 2 درہم رکھ لیں گے منگا لیتے. درہم بڑا کو لکھا تھا گوشت کی نٹ لانا سی 2 درہم منگوا دو. فرمایا آمری اللہ پھر دے گا. اندازہ لگا 1 لاکھ سے زائد درہم آئے اور صبح سے شام تک سارے شراب کرو. اور اللہ کے نبی خود بھی پسند نہیں فرماتے تھے کہ رات کو میرے گھر کوئی چیز ہو گھر میں نہیں رکھنا کچھ رات کو. اور امام حسن حسین کیا کہنا ان کا کیا کہنا ان کا. ایک دفعہ لاکھوں روپے بھیجے ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ غالباً امام حسن کو حسین انہوں نے وہ خیرات کر دیا. حضرت معاویہ رضی اللہ فرمانے لگے لا خیر فی الاسراف. توجہ بڑا باریک جملہ ہے. لا خیر فضول خرچی تو کوئی خیر نہیں ہے. فضول خرچی تھی سارا بانٹ دیا ایک دن میں. امام حسن یا امام حسین جو بھی تھا دونوں میں سے انہوں نے اس کے جواب میں کہا لا اسراف فی الخیر. اسی جملے کو انہوں نے لا اسراف خیر کے کام میں فضول خرچی ہوتی ہی نہیں. خیر کو تو فضول خرچی کیوں کہتے ہیں؟ لا اسراف فی الخیر. اب حضرت معاویہ ان کے ماموں اور کاتب وحی ہے ان کا بھی ایک ذوق ہے حالانکہ وہ بھی سخی ہے مگر سخاوت میں اگر مقابلہ کر کے دیکھیں تو پیغمبر کے گھرانے سے براہ راست کو زیادہ سخی نہیں ہے. بلکہ فضائل صدقات میں تو کسی بات کا لکھا ہے وہ حسنین کریمین وہ گئے اطراف مدینہ میں چلتے چلتے دور نکل گئے اور وہاں انسان آبادی وہاں دیکھا آگے بوڑھی اماں ہے بوڑھا ہے اور جھوپڑا ہے ان کا. اب وہاں پہ طلب ہوئی پانی کی تو ان سے پانی کا کہا تو انہوں نے کہا جناب یہ بچے کو پانی کو جلدی مٹکے میں پانی تھا کچھ چیز دی. وہ حسنین کریمین نے کہا کہ اگر مدینے میں تمہاری تشریف آوری ہو تو ہم سے ضرور ملو. کبھی مدینے آنا ہو تو ہم سے جناب شہر کا بندہ جناب نے دیپالپور جاوے باہر اکاڑے اتنے کو گنے کا روک پلا دے ہو یار کہ لاہور والے کا سانو مل گئے تیرے احسان کا بدلا چکاواں گے پھر تینوں لاہور دیا جناب دہی بلیاں کھواواں گے پنڈ والے کی پتہ ہے فروٹ چاٹ بھی کھلاواں گے. ایسی چیزیں سوغات ہے شہر دی یہ تمہیں کچھ کھلائیں گے ہم بھی تمہارا کوئی اکرام کریں گے. وہ گردش ایام میں سال کے بعد وہ بابا جی چلے گئے ڈھونڈنے لگ گئے. ڈھونڈتے پتہ چلا پہنچ گئے مدینے میں. کون نہیں جانتا تھا جب گئے وہ تو پہلے جناب حسنین کریمین کے چچا زاد بھائی تھے وہ ان کے پاس گئے حضرت جعفر تیار ان کے بیٹے کے تو انہوں نے کہا جناب نہیں ہے تو وہ ہیں جن پہ ہم نے احسان کیا. انہوں نے 1000 بکریوں کا ریوڑ خیرات میں دے بار منڈیا نے اٹھ کے کہنا جناب یہ بھی خراب ہے. ہاں
حضرت شیخ نے 1000 بکریاں ان کو چند گھونٹ پانی پلانے کا معاوضہ یہ ہے. ہم ہر بندے کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ اسی تو جناب عید آڑ دن 2 بوٹیاں گوشت دی کسی نے گھر نہیں کھال دے تو انہوں نے 1000 بکریاں بڑا چڑھیے بڑھ ہر مروی 21 والا اپنے اوپر ہم قیاس وسرائن کریمین تھے ان کی شان کا کیا. اور اس کے بعد کہا کہ امام حسن یا امام حسین کے راستہ دکھ رہا ہے ان کی طرف جاؤ. ادھر گئے تو انہوں نے 2000 بکریاں خیرات میں کتنی ہوگی. اب تیسرے کے پاس ہو تیسرا یا امام حسن ہے یا حسین ہے تقدیم و تاخیر ہوگی. اگر امام حسن کے پاس پہلے گئے ہیں تو بعد میں گئے امام حسین کے پاس. انہوں نے کہا جناب علی وہ ہے ان کے پاس گئے ان کو تعاون بھی کیا کہ نہیں ایسے کہہ کے ایسے کہتے آؤ تو سانو ملنا کہ انہوں نے اتنا دیا ہے 3000 بکریاں کتنی ہوگی 6000 بکریوں کا ریوڑ لے کے بابا جی آئے. یہ ہے بابا جدہ کا آئرن اگلا. یہ تو پیغمبر کے گھرانے کی حالت ہے. ویسے اگر اس کو پڑھا جائے مطالعہ کیا جائے تو لائبریری میں 20 کتابوں بکیں بھری پڑی ہیں پیغمبر کی جنا سے پیغمبر کے اہل بیت سے پیغمبر کے صحابہ سے کہ انہوں نے آگے بھی کوٹ کے چیزیں اپنی اولاد میں روحانی اولاد میں نسبی اولاد میں ودیعت رکھی. بخل کو پسند نہیں لگائے. یہی تو ہے وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے اندر کہا ہے مدینے میں کہا استغنا کے حوالے سے بات آ جائے. آپ وہ بھی تو آپ کے بیٹے ہیں داماد ہیں داماد بھی تو بیٹے ہوتے ہیں داماد بھی. ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے قحط پڑ گیا صدیق اکبر دعا فرما رہے یا اللہ آسانی کا معاملہ فرما امت دل پھیلا کے پریشان ہے. فرمایا مجھے امید اللہ کے ذات سے 1-2 دن میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے عثمان بن عفان کا مال غلے سے لدے سارے مدینے کے تاجرات کہ ہمیں قیمت خرید پہ 2 روپے نفع لے لو 10 کا خریدا ہے 12 لے لو. فرمایا نہیں تھوڑا اور بڑھتے بڑھتے انہوں نے کہا کہ 10 پر 15 لے لو 10 روپے کی جو چیز خریدی ہے ہم سے 15 لے لو 5 روپے نفع. فرمایا نہیں تھوڑا مجھے زیادہ مل مجھے زیادہ مل تو مدینے کے تاجر تو ہمیں آپ کو زیادہ کون دے رہا ہے. فرمایا مجھے زیادہ مل زیادہ اس سے زیادہ ہمیں کیا کمائیں گے. فرمایا کہ اللہ مجھے اس سے زیادہ دے رہا ہے. قرآن میں اس نے اعلان کیا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها جو 1 دے گا ہم 10 دیں گے جو ہمیں 1 دے گا ہم اس کے بدلے میں کتنے دیں گے 10 دیں گے. اور اس کے بعد کہہ دیا یہ 10,000 اونٹ غلے کے لدے ہوئے سارے مدینے کے فقراء میں تقسیم کر میرے گھر میں 1 دانہ بھی نہیں سب تقسیم. اسی رات خان میں زیارت ہوئی عبداللہ ابن عباس کو سرکار دو عالم فرمایا اتنا حسین جوڑا آپ نے پہنا ہوا سرکار دو عالم نے اور بہترین گھوڑا اس زمانے میں اس کا ایک نام تھا نسل کا میرے ذہن سے نکل گیا. اس نسل کے گھوڑے پہ آپ سوار ہیں وہ ترکن نسل تھا کیا تھا تو وہ گھوڑے پہ سوار ہیں اور تیزی سے جا رہے ہیں اور مجھ سے ذرا گفتگو ہوئی الگ سلیک ہوئی. میں نے کہا یا رسول اللہ مدتوں کے بعد آج خان میں زیارت ہوئی ہے تھوڑی سی کلامی ہو جائے گفتگو ہو جائے تھوڑی سی شربت ہو جائے. فرمایا کہ مجھے جلدی پہنچنا ہے میرے عثمان کا نکاح ہے جنت میں میرے عثمان کا نکاح ہے جنت میں حور سے اللہ نے نکاح کی تقریب رکھی ہے. میں محمد نے اس میں 1000 اونٹ انہوں نے اللہ خیرات کیا ہے اور اس کے اعزاز میں اللہ نے حور سے آج ان کا نکاح ہے تو میں نے اسے وہ مجلس روسی میں یہ ہے سخاوت یہ ہے بابا جدہ کا آئرن اغلا. یہ پیغمبر کے گھرانے میں پیغمبر کے تلامذہ میں پیغمبر کے صحابہ میں خود پیغمبر میں کتنی سخاوت. پیغمبر یتیم فلا تقہر آگے 3 احسانات 3 احسان کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ احسان کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اگر یہ زندگی میں یتیم کو دیکھو تو فلا تقہر اس کو کاٹنا اس پہ غلبہ پکڑ دھکڑ. بلکہ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں سختی یہ سختی دور ہونی چاہیے. فرمایا یتیم مل جائے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو تمہاری دل کی سختی ختم. اور پیچھے ہم نے پڑھا ہے سورہ بلد کے اندر
او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. قرابت دار مسکین اور یتیم ان کا خیال کرو، ان کا کیا کرو؟ خیال. فرمایا اگر تمہاری زندگی میں یتیم تمہیں مل جائے فلا تقہر، اس کو مغلوب نہیں کرنا، ڈانٹ ڈپٹ. اور فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. انسانی معاشرے میں چچا ہو یا تایا، پھوپھڑ ہو یا خالو، ماموں ہو یا کسی اور باشد یا ملا ہو، کوئی بھی ہو جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ کا انگارہ. یتیم کو کھلانا ہے اس کا کھانا، یتیموں کو کھلانا ہے اس کا کھانا نہیں. ہاں. اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتامی کہاتین، انگلی کا نشانہ بنایا. فرمایا انسانی معاشرے میں یتیم کی کفالت کرنے والا وہ اور میں بس اتنا دوری ہوگی، جنت میں اتنا قرب ہوگی. انا وکافل الیتامی کہاتین، جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں میں محمد اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اتنا قریب ہے. میدان کھلا ہے، جس کے دین میں آئے یتیم کی کفالت کر لے. ملا کو بھی دعوت ہے، سرمایہ دار کو بھی باز ہے، اور دنیا دار کو بھی، صنعت کار کو بھی، دنیا کے ہر طبقے کا آدمی، سرمایہ دار ہو جاگیردار ہو، یتیم کے ساتھ پیار کرے. اور فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم کی دیکھ بھال کی جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کو پامال، یتیم کو حقارت سے دیکھا جائے، یتیم کو پھٹکارا جائے اور یتیم کی ڈانٹ ڈپٹ ہو اور اس کی سرزنش ہو. مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کے حقوق کو پامال. اور فرمایا فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، اور سائل کو جھڑکنا وہ حقیقی سا جن لاہور سے کھڑے نے سارے کے سارے ہوں تو فیس بک سے خبر آنڈیاں نے عجیب و غریب طرح ہاتھ بننے ہوتا کھول دیں تو بالکل ٹھیک، عجیب و غریب طرح منہ سے پٹیاں کیتی نے کھول کے دکھان دیں تو بالکل ٹھیک، اور کئی اور ڈور فٹ والے پڑے یہ سارا کا سارا جناب. ہاں یہ نہیں، جس کو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ سائل ہے، ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے انسانی معاشرے میں، جس سے تم واقف ہو، واما السائل فلا تنہر، اس کو جھڑکنا نہیں، وگرنہ وہ وقت دور نہیں جب خدا تمہیں یہاں لا کے کھڑا کرے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اس کے لیے ہم نے زمانے کا تغیر و تبدل دیکھا. وہ شاہی تخت پہ بیٹھنے والے کس تخت پہ گئے ہم نے دیکھا، اور اسی پروازوں میں بادشاہ بن کے پھرنے والوں کو بھی دیکھا، اور قوم میں بھیڑیاں اور ہاتھیوں میں ہتک لگی ہوئے فضاؤں میں چلتے ہوئے دیکھا کہ نہیں؟ کچھ پتہ نہیں چلتا خدا کی قدرت. واما السائل فلا تنہر، سائل کو جھڑکنا سختی سے کہہ دیا، بلکہ فرمایا قول معروف خیر ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بہتر قول اور درگزر اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے احسان جتلایا. قول معروف اچھی بات، بھتیجا کی حال ہے، لالا کی حال ہے، یہ اچھی بات. ومغفرۃ اور درگزر یہ اس صدقے سے بہتر ہے جہاں خرچ کر کے احسان ہوتا ہے. واما السائل فلا تنہر، سائل کو جھڑکنا نہیں، پیچھے بھی آ گیا. مسکین کا خیال کرو. اور کل قیامت کے دن جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا جہنم میں کیوں گئے، وجہ کیا ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ لم نکن من المصلین. پہلا جرم تو ایک ہم نمازیں نہیں پڑھتے، پہلا جرم کیا ہے؟ دوسرا جرم ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا. اپنی بنا کے لیے 5-10 لاکھ مقدمے پہ لگانا آسان، اللہ کی رضا کے لیے وہ جناب یتیم بچی، مسکین کی بیٹی، اس کی برات کو کھانا دینا، وہ بھی صرف 2 دے کے 15,000، وہ مشکل، وہ مشکل وہ گرا نہ گرا کتنے راتی بھی گھر سے رولا پینڈے دوائی لیا میں پیسے ہی پیسے ہی. ہاں آج کا سرمایہ دار اب وہ الیکشن پہ کروڑوں روپے خرچ کر دے
خیرات مسکین کے لیے پیسے، یتیموں کے لیے پیسے نہیں، فلاحی کاموں کے لیے پیسے نہیں. اور آج کے دور کے جناب نہیں بازوں کا آدمی، وہ ہمارے رانا صاحب تو یہیں تک جاتے ہیں شہر و سیاحت کے لیے، لوگ ٹورنٹو تک جاتے ہیں، 2-2 3-3 لاکھ روپے کی ایک طرفہ ٹکٹیں لیتے ہیں، ہلکا حباب کو لے کے جاتے ہیں، فیملی کو لے کے جاتے ہیں. وہ جناب نہیں فرانس کا چکر لگا کے آتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، مگر غریب کے اندر یتیم ہے، عید کا دن نہیں پوچھا کو تسلیمیں کھا دیتی ہے، مسکین ہے، اس کی دیکھ بھال ہمارا کیا کام دال لگائے. اور یہ سماجی کام، فلاحی کام جتنا اسلام نے ان پہ زور دیا ہے کسی مذہب نے زور، وہ سماجی فلاحی خیراتی کام سارے ہم نے چھوڑ دیے، سارے یورپ والوں نے، اور انہی کاموں پہ ہم ان کو اچھا کہہ رہے ہیں، انہی کاموں پہ ہم ان کو جیسا کوئی اور انہیں اچھائی ہے، وہ اچھائی ہے نکالی کو نہیں، وہ تو جانوروں کو بیٹھ ہے، جانوروں سے مت فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو جھڑکو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ کے اوپر جو آپ کے رب کی نعمت ہے اس کو بیان کرو. اللہ نے آپ کو نبوت دی، ختم نبوت کا تاج پہنایا، قرآن جیسی نعمت سے نوازا، بیان کرو اسے، بیان کرو اسے. اور یہ نعمت روحانی جس کے پاس بھی ہے، میں مسلمان ہوں اس کو چھپاؤ مت، میں قرآن کا پیروکار ہوں اس کو چھپاؤ مت، میں نبی کو ماننے والا ہوں اس کو چھپاؤ مت. مصلحتاً یہ بستی قادیانیوں کی ہے تو یہاں ختم نبوت پہ گول مول سے گفتگو نہ کرو، ڈنکے کی چوٹ کو میں ختم نبوت کا نعمت ربی کا. اللہ نے نعمتیں 2 طرح کی دی ہیں، روحانی نعمتیں، مادی نعمتیں، دونوں کا اظہار کرو، دونوں کا اظہار کرو. انداز لگائیں، 2 چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کی غلامی اور اللہ کے دین کی تعلیم دین، 2 کام. پہلا زمانہ جاہلیت میں دونوں باتیں نہیں، وہ اللہ کے غلام نہیں، وہ بتوں کے اپنے آپ کو مانتے تھے، بتوں کے جناب علی غلام مانتے تھے. اور کیسر و کسریٰ کی حکمرانی میں یہی چیز تھی کہ انہوں نے اپنے جیسے انسانوں کو غلام بنایا، ایک وقت کا کھانا دے دیا اور ساری زندگی بیکاری پہ، سارے دن 24 گھنٹے بیکاری کی کام کیا. غلامانہ ذہنیت، یہ ہم غلام. وہ بھی کہتے تھے ہم ان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے، وہ بھی کہتا تھا ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے. اور یہ براہمن ذات کیا کر رہی ہے ہندوؤں سے؟ جیسے کون سی ذات ہے چھوٹی ہوتی؟ شودر، سے غلامی کا کام لیا جاتا، ان کو 4 روپے بھی نہیں بیٹھے دیا جاتا. اور اگر آج کا کوئی جاگیردار سرمایہ دار یہی کام کر رہا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے تجھے نعمت دی ہے، اللہ کی غلامی، اس کا برملا اظہار کر، اور ان انسانوں کو اپنے جیسے انسان سمجھ، اور تعلیم دین کا کام کر. تعلیم دین، تعلیم. اور اگر تعلیم دین نہ ہو، ڈاکٹر صاحب ناراض نہ ہونا، انسان میں اور جانور میں کوئی فرق ہے؟ کھاتا وہ بھی ہم بھی کھاتے، پیتا وہ بھی ہم بھی پیتے، اور بولو برات وہ بھی کرتا ہم بھی کرتے، سردی سے بچاؤ گرمی سے بچاؤ کی تدابیر وہ بھی کرتا ہم بھی کرتے، اور جفتی ہم بھی کرتے وہ بھی کرتے. فرق صرف تعلیم، فرق صرف کیا ہے؟ تعلیم کا. چارے کو وہ بھی پہچان لیتا ہے کہ تازہ ہے کہ دوسرا پانی وہ بھی شان لینا ہے، چھپڑ کا پانی ہے، جناب نلکے کا پانی ہے، انہوں جناب گام سے سامنے کھڑا کرو پانی نہیں پینا، انہیں کو عقل انہیں بھی ہے، ہمیں بھی ہے. مشروبات کو ہم بھی پہچان، دودھ پتی کو ہم بھی پہچان لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں، یہ عقل و شعور جس طرح ہم میں ہے جانوروں میں بھی، کھاتے پیتے وہ ہیں، بولو براز وہ کرتے ہم بھی کرتے، اور رہائش کا انتظام ان کا بھی ہے، وہ چیونٹی بھی بل بنا لیتی ہے، اور وہ جنابلی اور وہ چوہا وہ بھی جنابلی، خرگوش بھی جنابلی کار بنا لیتا ہے. وہ ان میں جو ہے نا وہ مضبوط سانپ بچھو ڈاکو، وہ کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیتے ہیں، جس طرح انسانوں میں بڑے بڑے پہ قبضہ کر لیتے ہیں، انسانوں میں بھی ہے قبضہ معافی ہے. بہرحال فرق بنیادی صرف تعلیم دین کا ہے، وہ تعلیم جس سے اللہ کی معرفت آئے، پیغمبر کی معرفت آئے، حلال آئے حرام آئے. اب وہ انگریز کہتا ہے تہذیب ہے، ثقافت ہے، جتنے جنابی تھوڑی نگاہ ٹیک گئی مکاڑا کر لو. ہم کہتے نہیں بلا تقرب جرائم میں مکاڑا نہیں، یہ تہذیب نہیں چلے گی، اللہ کا حکم چلے گا. حکم اس سے نسب مخدوش ہو جائے گا، نسب کی طہارت اور پاکیزگی ختم ہو جائے گی. یہ کام نکاح کی صورت میں ہوگا، نکاح کے بغیر وہ کہتے نہیں تہذیب کا حصہ ہے. اب وہ افغانستان کے طالبان سے سارے ڈرے ہوئے،
اتوں والے مقامی حکومت بھی ڈری پی گئی تو انہوں نے جناب پیڑے کام نہیں کرنے دینا. ان کا باٹو ہی ہے اسلامی نظام، اس کے علاوہ اور کی بات نہیں. سب سے پہلے یہ گجرات سے ویسے تو فرمایا وام مسائی وام بنعمت ربی کا فحدث، رب کی نعمتوں کو کھل کے، اے مسلمانوں اسلام نو نہ چھپاؤ، کھل کے دسو اسی مسلمان رب دے منن والے، نبی دے منن والے، قرآن کو ماننے والے، کرو کیا کرتے ہو ہمارے سے، کیوں چھپا رہے ہو اپنی رب کی رحمت کو؟ اور یہ بھی ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے مادی میں اظہار کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں ایک شخص آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا حالات کیسے آج کل؟ فرمایا یا رسول اللہ بڑے اچھے حالات، بھیڑ بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، کھیتی باڑی بھی ہے اور پیسہ بھی ہے، لیکن سارا کچھ ہے تو منہ میں دھکے میں پڑا ہے، ایسے لگتا ہے زکات لینا ہے، صاف کپڑے کا چنگی حالت کر. یہ ایک کڑی درویشی تھی ملک صاحب، ٹھیک ہے ایک کڑی درویشی، صاف ستھرے رہو. بہت سے بالکل مشکلت اختیار کرتے ہیں، وہ جناب نے خام خواہ رانا صاحب کا زکات رجی کی تو انہیں پڑھا دیں گے، بعد جب پتہ چلے گا تو میرا سوکھتا ہے. پھر رانا صاحب کو غصہ ہی آنا بھی ہے، منہ کا تھا کیوں بڑھایا فقیر، صاف ستھری حالت کر. واما بنعمت ربی کا فحدث، اللہ نے تجھے دیا ہے، بیوی لڑن گئی ایئر کولر لا دے نکلے جب پڑھوے پیسے مرو ساون پادرو لنگن دیا وہ جناب بھی پسینہ جناب پوچھ پوچھ کر تھک گئے. پھر وہ اللہ نے دیا ہے تو ایئر کولر بھی لگاؤ، دیا ہے تو اے سی بھی لگاؤ، دیا ہے تو اچھی گاڑی میں بھی سفر کرو، دیا ہے تو بکرا بھی کھلاؤ بیوی بچوں کو، ہلکا حباب کو، ایسا ہلکا حباب کو. واما بنعمت ربی کا فحدث، اللہ نے دیتے جو اس کو اظہار کرو، اس کا کھلاؤ، خود بھی اچھا کھاؤ، خود بھی اچھا پہنو. بہت سے لوگ جناب نہیں وہ کس کو عبادت سمجھ لیتے ہیں، بیٹی کس کو سمجھ لیتے ہیں، کسی کو جناب نہیں کے کپڑے پہن لیے اور ٹوٹا جوتا پہن لیا، ابھی پوچھو نہ آئے تھے جناب مادر ذات بلی بلیے بھائی. رب نے جب صحابہ کو نہیں دیا محمد کے کپڑے پہنے، جب دیا ہے تو پھر اچھے بھی کپڑے ہے، نہیں ہے تو فراڈ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، رشوت نہ لو، اللہ کے دیے میں سے کھاؤ. جب تھوڑا ہے تھوڑا کھا لو، گناہ پسندی کرو. جب اچھا دیا ہے تو پھر دراولی تو کوانٹیاں دے کر بھی کرو، خود بھی اچھا کھاؤ اور بہن بھائی عزیز و اقارب کو بھی کھلاؤ. اب رائے صاحب بھی پاوے نہیں کھلاتے، ہم اچھے ڈیفنس گئے ہیں ساڈا تھکوا رہ گیا اتنے آدھے پاوے تو کھلا دے ایسا تائید کر دو نا، تھوڑی تائید ہوگی تو میں غضب کو بچا کرتا. ہاں کھل کے کر حلوہ بھی کھلا دو. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور تمہارے مالوں میں سائل کا بھی حق ہے اور محروم کا بھی حق ہے. اللہ بنعمت ربک کا فحدث، اللہ نے دیا ہے تو ان کو بھی کھلاؤ، بہن بھائیوں کو بھی کھلاؤ، عزیز و اقارب کو بھی کھلاؤ. اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ ہم نے سمجھا قرآن عبادت کی کتاب ہے، بس نماز روزے کی گلا کرتا ہے قرآن. قرآن ہر چیز کی کتا کھول کے رکھتے، ہر چیز کی گنٹ کھول کے رکھتے اندر. وہ مولوی صاحب نے جناب صرف نماز دی گلا دسی آنڈیا نماز، وہ روزے دی گلا درد ہے قرآن. قرآن نے صرف روزے کو بیان کیا، یہ پورے امور سلطنت کے نظام کو قرآن نے بیان کیا. پوری سلطنت کا نظام اس کے اندر ہے. سلطنت میں امیر بھی ہے زکات دو، غریب بھی ہے ان کو دی جائے، اور اگر انسانی معاشرے میں زکات سے پورا نہیں ہو رہا تو فرمائے ان کو عطیات بھی دو، پھر بھی نہیں پورا ہو رہا تو فرمایا ان کو ہدیہ تحفے بھی دو. ان کو شاعر نہیں بننے دینا، ان کو بھکاری نہیں بننے دینا، ان کا خیال کرو. اور ہمارے ہاں کیا ہے، عمرا نے قسم اٹھا لی کہ بیواؤں کا خیال نہیں کرنا. یہ تو قیامت کے دن ہوگا رائے صاحب، میرے اور آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا کہ ہزاروں بیوائیں اپنے بچوں کی پرورش کے لیے پیشہ کرنا، اپنے ذوق کے لیے نہیں کرنا، انہیں دیتے ہی کوئی نہ دیور جیٹھ نکاح نہیں کرنے دیتے، بہن بھائی خیال نہیں کرتے، بالکل نہیں. کوئی جا کے رات کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے کہ بیٹی تیری رات کیسے گزر گئی، کیا بتا رہا کسی کو، ہم نے پوچھا نہیں کبھی. تو قرآن نے کیا کہا ہے، واما بنعمت ربک فحدث، اللہ نے تجھے نعمت دی ہے اس کا اظہار کر، اس کا اظہار کر، سائلین کو بھی دے، محروم کو بھی دے. اور کیا کہا قرآن نے، وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اپنے قرابت دار حقوق والے ان کو بھی دو، مسکینوں کو بھی دو، مسافروں کو، سب کا خیال. اس سے بڑی کوئی سماجی کتاب ہے، اس سے بڑا کوئی دفاعی ادارہ ہے قرآن سے بڑھ کے؟ ہم کہتے ہیں یورپ والے، امریکہ والے،
بڑا پہنچو کو نظر آ لینا وہ نظر آ لینا لیکن مجھے میٹھا پانی آتا ہے NGOs کام کر رہے ہیں تو سارا کا سارا مولانا زاہد الراجی رحمۃ اللہ تو فرما رہے ہم گئے وہ اور اس نے برابری پاکستان بننے سے پہلے جاتے تھے بڑی عمر تھی لوگ پہلے محدثین کو لوگ ملنے جاتے تھے اس کے پاس گئے لوگ اور اس سے کہنے لگے کوئی بات پاکستان بننے سے پہلے میں برسری کے لیے جب لندن گیا تو عمر رسید آدمی تھا وہاں کے لوگ اس کے پاس جا کے بیٹھتے تھے تو میں بھی ہم نے اسے کہا کوئی بات سنا ہم نے اسے برطانیہ کا جو سماجی نظام اتنا خوبصورت ہے یہ کیسے اب یہ بات ہوگی 100 سال پرانی اس نے کہا کہ یہ اس نے کہا جو مکے میں جس محمد ابن عبد کیا اور مدینے میں جس نے ریاست قائم کی اس ثانی تھا عمر ابن خطاب یہ سماجی نظام ہم نے ان سے لیا یہ ان کے طرز حکومت سے ہم نے چرایا ہے کہ محلے کے اندر کتنے لوگ ہیں اس میں وکیل کتنے ہیں تاجر کتنے ہیں صنعت کار کتنے ہیں اور متوسط کیسے ہیں غریب کیسے ہیں ہمارے پاس ایک محلے کا ریکارڈ ہے ہمیں آسانی ہوتی بالکل کہ ان سے لینا ہے ان کو دے دینا ان سے لینا ہے وہ جناب اتنا دینا پیسے دے اتنے سوٹ ہم نے ان کو دے کے آنے اتنا چاول ان کو دے کے آنے اتنی سیویاں ان کو دے کے آنے یہ نظام تم نے کہاں سے لیا وہ شخص کہتا ہے مسلمانوں کے نبی کا دوسرا خلیفہ عمر ابن خطاب یہ ان کا وضع کرتا نظام تھا ہم سے یہ نظام ہم نے کہاں سے لیا اور ہمارے جناح کے مقابلے کا لیڈر کون تھا انڈیا کا جواہر لال نہرو گاندھی جواہر لال نہرو گاندھی تھا اندرا گاندھی اسی کو جواہر لال کو گاندھی نہرو اور ہے گاندھی اور ہے وہ گاندھی جی اس نے توجہ دو اس گاندھی جی نے اپنی کیبنٹ کابینہ کو جو پہلی دفعہ خطاب انڈیا کے مالد وجود میں آنے کے بعد وہ خطاب کیا اقوام عالم کے برابر ہندوستان کو تم لے جانا چاہتے ہو ترقی کا زینہ چڑھنا چاہتے ہو تو تمہیں مسلمانوں کے نبی محمد کی جو کیبنٹ تھی ابو بکر عمر عثمان و علی ان جیسا طرز زندگی اپنانا ہوگا یہ گاندھی کے جملے یہ گاندھی کے جملے ہیں اس نے اپنی کابینہ کو جو پہلا خطاب کیا اس میں جملہ کہا ان جیسی سادہ زندگی اپنانا ہوگی تو فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنے رب کی نعمت کو فحدث بیان کریں اظہار کریں اللہ جل جلالہ یہاں پہ 3 احسانات کا ذکر ہے اور تینوں احسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جتلایا بھی ہے امام الانبیاء کو یہ 3 میں نے احسان کیے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ اب 3 احسانوں کے بدلے میں 3 کام آپ نے کرنے ہیں یتیم کو دھتکارنا نہیں سائل کو جھڑکنا نہیں ہے اور اللہ نے دیتے نو چھپا کے بخیل وہ کنجوس مکی چوس بن کے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کے واسطے سے یہ خطاب انسانیت تک آپ کی امت کو ہے اللہ ہمیں بھی اس پہ عمل کرنے کی تینوں خطاب یتیم کو ڈانٹنا جھڑکنا کو بھی جھڑکنا نہیں اور اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا وہ روحانی نعمتیں ہیں تب اور مادی نعمتیں ہیں آپ میں سے کوئی شخص افریقہ اور یورپ جائے اب اگر کلین شیف ہے تو چہرے سے تو نہیں پچھانا جائے گا مسلمان ہے کہ نہیں انہوں ڈنگے دی چوٹ کو کیا میں گوشت نہیں کھانا میں مسلمان ہوں میں کلمہ پڑھنا چھپانا نہیں آپ آج المیہ یہ ہے کہ لین سے پار اگر جنازہ ہے تو وہاں تو سمجھ میں آتا ہے کلمہ شہادت وہاں تو سمجھ میں آتا ہے آبادی بھی ہے اور عیسائیوں کی بھی آبادی ہے وہ بول کے میں ہماری سماج میں کیا مطلب کلمہ شہادت نہیں کرتے کچھ نہیں جنہ جڑا میت نو موٹا دین لگے کہندا نا تو اللہ دا واسطہ دے کے قسم اٹھا کے پوچھو اونے قبرستان سارا کام نعروں کا رہ گیا کام کیا رہ گیا ہمارے جلسوں میں نعرے تے
چلا جاتا شادیوں میں نعرے کرنے کا کام کچھ نہیں. وام باب نعمت ربک فاتح. عمل کرو عمل کرو عمل کرو. عمل سے زندگی بنتی ہے. یہ خاکی اپنی فطرت میں نندوری ہے نہ ناری ہے. اللہ دوسرا نہ مانتے رہو کہ یوں دے دو. ہم درابری کرنے کا وہ درابری ہم کہیں گے رائے صاحب کی طرف وہ اعلان کریں صاحب کی طرف دیکھیں اپنی جیب کے حق نہیں پڑنا. تو دارو میں دیش رہے تو مر گیا ہوتے رائے صاحب نے مر کے جناب جنت چاہیے دوسرے کی طرف دیکھتے جائیں گے. وہ کرنا کچھ ہے مت کہ تم کتنا تو لکھا فقیر کون تھا. جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا اللہ کے نام پہ صحابہ کرام کا ذوق یہی تھا. ایک شخص ایک کھجور لے کے آیا ایسا غلط نہیں کہہ رہا پورے کھجور کے اس میں ذخیرے میں نبی علیہ السلام نے ملایا اور الٹ پلٹ کیا. دیکھنے کو ایک دانہ ہے. فرمایا تمہیں اس کے اخلاص کا اندازہ نہیں. مجھے پتا ہے اس کا اخلاص کا اندازہ لگا. تو ہمیں یہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ عمل کی توفیق.